یہ فرمائیں کہ یہ جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے جی، یہ جو صورتحال بن رہی ہے، جیل بھرو تحریک شروع ہو گئی ہے، ایک انریسٹ تو ظاہر ہے، آپ مانیں گے، اس سے سیاسی اور معاشی عدم استحکام جو ہے وہ مزید بڑھے گا۔ لیکن آپ کی جماعت نے، آپ کی لیڈر مریم صاحبہ نے ایک عدلیہ کے خلاف محاذ کھول دیا ہے، تو یہ صورتحال ہے، کیا یہ مناسب ہے ملک کے لیے؟ اور سجاد علی شاہ کے حوالے سے آپ کی پارٹی بڑی وضاحتیں کرتی رہی ہے، تو آپ پھر اسی طرف معاملات کو نہیں لے جا رہے؟ دیکھیں، جو یہ جیل بھرو تحریک ہے، یہ عمران خان صاحب کی 7ویں تحریک ہے جو انہوں نے شروع کی ہے۔ پہلی 6 بھی ناکام رہی ہیں اور یہ بھی ناکام ہو گئی ہے۔ اچھا، جیل کی بات کرنا آسان ہوتا ہے، ذرا جیل بھگتنا تھوڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے آج اگر ہم ملک کی استحکام کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب کو حصہ ڈالنا ہے۔ یہ آج کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے، اور اگر ہم الزامات کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی بری ذمہ نہیں ہے کہ ملک کے حالات یہاں پر کیسے پہنچے، سب اس میں حصے دار ہیں۔ تو آج آپ نے مریم صاحبہ کا بات کی، عدلیہ جب ایک فیصلہ کرتی ہے جو متنازع بن جاتا ہے، جو قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہوتا، تو پھر اس پر تنقید ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑی بنیادی سی بات ہے۔ تو یہ جو جوڈیشری ہے اس کو اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہم غیر جانبدار ہیں اور ہم جانبداری سے فیصلے نہیں کرتے۔ بدقسمتی سے ہماری یہ روایت نہیں رہی، اسی لیے آج جو ججز کے نام ہیں، جو فوٹو ہیں، وہ جلسوں کی زینت بن رہے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن جب آپ کوئی اور راستہ نہیں چھوڑیں گے تو پھر یہی تنقید ہوتی ہے۔ جی عباس صاحب، سوال یہ ہے، ایک تو یہ مریم نواز صاحبہ جو تنقید کر رہی ہیں، کیا یہ آپ کی پارٹی پالیسی ہے؟ اور دوسرا، اس میں تو بظاہر کوئی سیاسی جماعت اس طرح فریق نہیں ہے، فریق ہیں تو ادارے ہیں، تو کیا سیاسی جماعتوں کا بننا، یا الیکشن تو ہونے، الیکشن کی تو سبھی بات کرتی ہیں جمہوری جماعتیں، تو یہ تنقید جائز ہے کیا؟ دیکھیں، الیکشن ہوں گے، الیکشن کروانا حکومت کا کام نہیں ہے، الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ صدر کو کوئی اختیار صوبائی اسمبلی کے الیکشن کے معاملات میں نہیں ہے، وہ بھی اپنی حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ اب جو گورنر حضرات نے بات کہی ہے، پنجاب کے گورنر نے کہا کہ میں نے اسمبلی نہیں توڑی تو میں اس کی تاریخ دینے کا ذمہ وار نہیں ہوں۔ کے پی کے گورنر صاحب نے کیا کہا مجھے اس کا علم نہیں ہے، کیونکہ وہاں کی اسمبلی انہوں نے توڑی تھی۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں عباس صاحب، وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا ایک جواز پیش کر دیا کہ میں تاریخ نہیں دے سکتا کہ میرے صوبے میں، کیونکہ وہاں حملہ ہوا تھا، ایک بڑا سیریس حملہ، اس میں 100 کے قریب لوگ شہید ہوئے۔ تو اب گزارش یہ ہے کہ ایک کیس لگا تھا ایک بینچ کے پاس جس کا کوئی تعلق اس معاملے سے نہیں تھا، انہوں نے اس معاملے کو اٹھا کر چیف جسٹس کو لکھا کہ آپ سو موٹو نوٹس لیں اس کا، حالانکہ جو کیس وہ سن رہے تھے اس کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو چیف جسٹس صاحب نے 9 ججز کا بینچ بنا دیا، یہ سب ان کا حق ہے، اس میں کوئی تنقید نہیں ہے۔ اب یہ سیاسی معاملہ ہے، کم از کم 2 جج اس بینچ پر ہیں جو کھلم کھلا اپنی مخالفت ایک جماعت سے اس کا اظہار کر چکے ہیں۔ 2 سے بھی زیادہ ہے کہ چلیں 2 کے نام انہوں نے لے لیے۔ جب بھی ایسے معاملات ہوں، ایک جج صاحب ٹوٹل کتنے، آپ کیا سمجھتے ہیں ٹوٹل کتنے ججز ہیں جو کسی سیاسی جماعت کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں؟ دیکھیں، میرا تو خیال ہے کہ کسی کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن بڑی کلیئر ڈویژن آپ کو نظر آتی ہے فیصلوں کے اندر کہ کس جج کا رجحان کس طرف ہے۔ اور یہ سب سے بڑی بدنصیبی ملک کی یہ ہے کہ آج ہماری اعلیٰ ترین عدلیہ کو دیکھ کر لوگ بتا دیتے ہیں کہ فیصلہ کیا دیں گے، یہ بدقسمتی ہے۔ میں اس سے قطع نظر میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ اب یہ معاملہ چیف جسٹس صاحب نے لے لیا ہے، وہ 2 جج بھی موجود ہیں اس بینچ پر، انہوں نے 4 سوال رکھ دیے ہیں کہ تاریخ کا تعین کون کرے گا، الیکشن کمیشن کا رول کیا ہوگا، حکومت اس میں کیا مدد کر سکتی ہے، اور چوتھا کہ بنیادی بات کہ اسمبلی جو ہیں وہ صحیح طور پر تحلیل ہوئی یا نہیں ہوئی۔
اب یہ فیصلہ ہو جائے گا. اب یہ فیصلہ جب ہوگا یہ فیصلہ متنازع بن جائے گا. اچھا. کیونکہ وہاں پر اور مجھے یہ عین ممکن ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ اس میں کوئی ڈسینٹنگ نوٹ بھی آ جائے تو فیصلہ متنازع بن جائے گا ججز کی موجودگی میں. یہاں پر یہ معاملہ وکیلوں کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا, اٹھانا چاہیے, انہوں نے اٹھا دیا ہے. یہ ججز کو خود فیصلہ کر لینا چاہیے تھا کہ ہم اس معاملے میں متنازع ہیں, ہمیں اس بینچ پر نہیں بیٹھنا چاہیے. اس کو ریکیوز کرتے ہیں لوگ, کوئی نئی بات نہیں ہے بہت سے کیسز میں, وہ نہیں ہوا. تو یہ معاملہ طرح طرح کی یہاں پر ابہام پیدا ہوتا جا رہا ہے سارے معاملے کے اندر. الیکشن 90 دن میں ہونے ہیں, الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ اگر گورنر صاحبان جو بھی ان کی وجوہات ہے وہ نہیں دیتے, الیکشن کمیشن خود فیصلہ کر سکتا ہے. ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ کیوں تاریخ نہیں دے رہے, کیونکہ جو آئین ہے اس کے تحت الیکشن کرانا اس کی مکمل ذمہ داری الیکشن کمیشن پر ہے. عباس صاحب, ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تو جواب نہیں دے رہا اور عدالت نے جو بلایا ہے تو الیکشن کمیشن سے یہی پوچھنا ہے کہ آپ کیوں تاریخ نہیں دے رہے, ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ کوئی پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی فیصلہ ہے جو غیر متنازع ہو, جس پر سب کو اتفاق ہو. جسٹس منیر کا فیصلہ متنازع, انوار الحق کے فیصلے متنازع, ارشاد حسن خان کے فیصلے متنازع, سعید الزمان صدیقی کے فیصلے متنازع. یہ تو ہمیں سیاسی جماعتوں کو اور ہماری بار کونسلوں کو سوچنا چاہیے کہ جب آپ ہر فیصلے کو متنازع بنا دیں گے, عدالتوں کو کمزور کریں گے, تو پھر اس کے بعد شہری حقوق کی, انسانی حقوق کی, جمہوریت کی بات کیسے کریں گے, کیسے مضبوط کریں گے؟ دیکھیں, یہ یہاں متنازع کی بات نہیں ہے. جی. جب آپ کھلا آئین کی دھجیاں بکھیریں گے, آئین سے ہٹ کر فیصلہ کریں گے, قانون سے ہٹ کر فیصلہ کریں گے, آئین کو ری رائٹ کرنا شروع کر دیں گے, تو پھر تنقید ہوگی. یہ فیصلہ, کیونکہ یہ جتنے فیصلے ہوئے ہیں, سب سے میرا خیال ہے ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے, جو اس کے بعد میاں نواز شریف کا 2017 کا فیصلہ ہوا, اس کی کوئی آئینی یا قانونی حیثیت ہے؟ مجھے آپ بتائیں. جو وہاں پر دلیل استعمال کی گئی, جس کی بنیاد پر ان کو تاحیات نااہل کیا گیا, میرا خیال ہے آپ اس اسمبلی میں کوئی آدمی نہیں بچے گا. جج صاحبان شاید خود بھی نہ بچ پائیں, کوئی بھی نہیں بچے گا اگر آپ یہی پیمانہ وہاں پر استعمال کرتے ہیں. ایک فیصلہ, یہ قانون کے جب آپ دورے معیار قائم کر دیں گے, ایک معیار کسی اور کے لیے ہوگا, ایک معیار کسی اور کے لیے ہوگا, پھر معاملہ, پھر اس پر باتیں ہوتی ہیں. یہ اپنے عمل سے, ہر ادارے کو اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں متنازع نہیں ہوں. جج کا فیصلہ بولتا ہے, اس کی الفاظ نہیں بولتے. عباسی صاحب, نسیم حسن شاہ صاحب کا فیصلہ آیا, ایک طاقتور صدر کے خلاف وہ فیصلہ تھا, لیکن اس کو بھی چمک کا نتیجہ قرار دیا گیا. 1988 میں ضیاء الحق کے خلاف ایک فیصلہ آیا, اس کو بھی متنازع قرار دیا گیا. یہاں سیاستدانوں کی ایک روایت بن گئی ہے کہ ہر فیصلے کو جو ان کو پسند نہ ہو وہ متنازع بنا دیتے ہیں. دیکھیں, متنازع اور چیز ہے, الزام لگانا اور بات ہے. اس فیصلے پر کبھی کوئی کسی نے نہیں کہا کہ فیصلہ غلط ہوا ہے. آپ مجھے نواز شریف صاحب کا فیصلہ کسی دنیا میں کسی وکیل سے پوچھ لیں کہ یہ ممکن ہے کہ ایک سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بن گیا, اس نے ملک کی چلتی ہوئی حکومت توڑ دی, اس بنیاد پر کہ 8 سال پہلے 10,000 درہم کی رقم ایک اپنے بیٹے کی کمپنی سے نہیں لی تھی اور وہ آپ کا اثاثہ بن گئی. اثاثہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا جبکہ کمپنی ختم ہو چکی تھی, اثاثے کی وجود ہی کوئی نہیں تھا. اور سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے, اور آپ نے جو تماشا لکھا اس فیصلے کے اندر, جس طرح حد تک عزت کی, جس طرح بےعزتی کی اور تاحیات نااہل کیا, اس کی ذرا مجھے کوئی اس کی اور کوئی مثال دکھا دیں دنیا کی تاریخ میں. جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر باتیں سننا پڑیں گی. بدقسمتی یہ ہے